الحمد لله سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، آج 20 جنوری 2023 کا یہ خطبہ جمعہ آپ کی مسجد میں دینے کا موقع ملا. اس مناسبت سے آج کا جو مجھے موضوع ملا ہے دلوں کی اصلاح کیسے کیا جائے، دلوں کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. انشاءاللہ ان باتوں پر میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. بعدہو تمام قسم کی تعریف، حمد و ستائش، بزرگی، کبریائی، بڑائی اس پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العزت نے ہمیں، آپ کو اور اس دنیا جہان کو بسایا، سزایا اور طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو
نوازا، اس کے بعد صرف نعمتیں ہی نہیں بلکہ ہمیں ایک بااصول زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں، ہر طبقے میں، ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں مختلف زبان اور مختلف نسل و رنگ کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام مبعوث کر کے ان کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا۔ ان تمام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دل انسان کے جسم میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس چیز کا علم، دل کی اہمیت کا پتہ یا اس کا علم اس شخص کو ہوگا جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا، جسے ہارٹ کی بیماری ہوگی، اسے زیادہ قدر معلوم ہوگی دل کی، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کی کیفیت اور انسان کی حالت کس طرح ہو جاتی ہے۔ انسان کا ایک سانس کے بعد دوسرا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ بیٹھنے کی کیفیت اسے بدل جاتی ہے۔ لیٹتا ہے لیکن لیٹنے میں اسے آرام محسوس نہیں ہوتا ہے۔ نیند نہیں آتی ہے جب انسان کا ہارٹ پرابلم ہوتا ہے، جب انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو بڑی بے چینی اور بڑی ہی حرارت اس انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے جس طرح ڈاکٹروں اور اطباؤں کے نزدیک دل کی اہمیت جسم اور باڈی کے لیے بڑی ہی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی دل کا ایک بڑا ہی کنیکشن ہے، جو اللہ سے ہے اور جو انسانوں سے۔ اس طرح انسان کی زندگی کے لیے، موت و حیات کے لیے انسان کا دل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اگر ہمارا ہاتھ کٹ جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پیر کٹ جائے تو بھی ہم چل سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل خراب ہو جائے، وہ کٹ جائے یا اس کو نکال دیا جائے تو انسان کا بچنا شاید محال اور ناممکن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دل کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی کو دل کہا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر دل صحیح سالم ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو پورا کا پورا جسم آپ کا درست ہے، صحیح سالم ہے، اچھا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، اگر انسان کی دل کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم آپ کا خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ بیماریاں آنا، بیماریوں کا بننا، بیماریوں کا پیدا ہونا، یہ دل سے کنیکشن، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا بلڈ سرکولیشن ہے، جو ہمارا خون پورے جسم کے اندر دوڑتا ہے، اس کام کو جو فلٹر کرتا ہے وہ ہمارا دل۔ تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا دل صحیح سالم ہے تو ہمارا جسم درست ہے، اگر ہمارا دل صحیح نہیں ہے تو ہمارا جسم بھی درست نہیں۔ یہی سے تقویٰ اور یہی سے نیکی کا بھی اثر ہے، اور یہی سے انسان ہر ایک چیز کرتا ہے، برائی بھی دل کے ارادے سے کرتا ہے، نیکی بھی دل کے ارادے سے کرتا ہے، سارے
ساری چیزوں کا کنیکشن انسان کے دل سے. آئیے ان آیات اور احادیث کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 179 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تحقیق کہ ہم قیامت کے دن انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں بھر دیں گے, جہنم میں ڈال دیں گے. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تو ہوں گے لیکن سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا. یہاں سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھ ہوں گے لیکن دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ان کے پاس کان تو ہوں گے لیکن اس سے سنائی نہیں دے رہا ہوگا. کیسے کان اور کیسے آنکھ اور کیسا دل ہوگا کہ آخر وہ بے عمل ہوگا, کام بھی نہیں کر رہا ہو. یہاں اصل میں اللہ رب العالمین نے مراد یہ لیا ہے کہ دل ایسا ہوگا کہ اگر قرآن اس کے اوپر پڑھ کر کے سنایا جائے تو وہ دل قرآن کو ایکسپٹ نہ کرتا. احادیث پڑھ کر کے اللہ کے رسول کا پیغام اسے بتایا جاتا ہو لیکن اس کے دل پر کوئی کھٹک بھی پیدا نہ ہوتا ہو. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھ تو ہوں گے لیکن حق دیکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی. کیا کون سا سیدھا راستہ ہے, کون سا غلط راستہ ہے, اس کی صلاحیت اس کی آنکھوں میں نہیں ہوگی. قرآن کی آیتیں دیکھ کر کے پڑھنے کی صلاحیت اس کی آنکھوں میں نہیں ہوگی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ایسے کان ہوں گے کہ حق بات سننے کی صلاحیت اس کے کانوں میں نہیں ہوگی. حق بات اس کی کانوں میں جائے گی لیکن وہ اثر انداز نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا اولئک کالانعام. ایسے لوگ جانور جیسے ہیں, جانور جیسے. اور آگے فرمایا بل ہم اضل. بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں, اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون. اور پھر تاکید کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے. تو گویا دل کی خرابی جو ہے, دل کا بگاڑ جو ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا ایکسپٹ اگر ہمارا دل نہیں کر رہا ہے, اگر ہمارے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اس کی آیات اگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دل کا بگڑ جانا پکا ہے. ہمارا دل بگڑ چکا ہے کیونکہ اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, ہمارا دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بگڑ چکا ہے. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو جانور سے تشبیہ دیا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جانوروں کو اللہ رب العالمین نے سوچنے, سمجھنے, بولنے, ان تمام چیزوں سے پرے رکھا ہے. ہم ان کے سامنے جا کر کے بولیں گے وہ سمجھ نہیں سکتے, ہم اس کو بولنے کے لیے بولیں گے وہ بول نہیں سکتا. لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ بھی ان جانوروں سے بدتر ہیں, بلکہ کہا جانور ہی کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس لیے کہ جانور اگر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان کا چیز ہے میرے لیے تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اسے فائدے کی چیزیں نظر آتی ہے کہ وہ چیز اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا تو جا کر کے وہ اٹھا کر کے کھا لیتا ہے. لیکن انسان کو دو راستے دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ سیدھا راستہ ہے, اس میں چل کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو. اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ تم بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. وہی انسان ان گمراہی کے راستے کو اپنا کر کے اور گمراہ ہو کر جہنم کے راستے کو اپنا لیتا ہے. تو گویا ہم جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں کیونکہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جانور سے زیادہ خراب ہو چکا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگ جن کے پاس دل ہے, کان ہے, آنکھ ہے, لیکن حق کی طرف سننے, سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت جس کے اندر نہیں ہے تو وہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ. اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کا دل اس وقت بگاڑ کا شکار ہوتا ہے جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا داری میں لگ جاتا ہے، جب انسان کے اندر شہوات اور خواہشات نفس پیدا ہو جاتا ہے، دل جیسا چاہتا ہے انسان ویسا ہی کرتا ہے، دل جو کہتا ہے انسان وہی کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں غفلت اور خواہشات نفس، شہوات بولتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کو منافقوں کے لیے بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو گیا، بیماری پیدا ہو گئی، بس اللہ رب العالمین نے ان کی بیماریوں کو مزید بڑھا دیا۔ وہ بیماری کیا تھی؟ کوئی ہارٹ کی بیماری تھی؟ نہیں۔ کیا اسے سرجری کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ اس کے دلوں میں شہوات بیٹھ چکے تھے، خواہشات نفس، دل جیسا چاہتا تھا ویسا وہ لوگ کرنا شروع کر دیے تھے۔ اللہ نے مزید ان کی خواہشات کو بڑھا دیا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر فرمایا وَمَن يُرِدْ حیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، ہم اس میں بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں، لو تم اور یہ خواہشات نفس ہے۔ نفس کی خواہشات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہم کیسے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا بیٹھے، جو لوگ اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا بیٹھے ہیں، رب مانتے ہیں اپنے دل کو، جیسا اس کا دل اشارہ کرتا ہے ویسا ہی وہ کام کرتے ہیں، جیسا اس کا دل حکم کرتا ہے ویسا ہی وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، کانوں میں آواز آتی ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے اتنی ٹھنڈی میں کہاں جاؤ، پڑھ لو اٹھ کر کے گھر میں، کیوں مسجد جا رہے ہو اٹھ کر کے، یہ ہمارا دل کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا دل نہیں، وہاں جو ہمارا شیطان بیٹھا ہوا ہے گھس کر کے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی اور رک جاؤ، صبح ہو جانے دو، ذرا ٹھنڈی کم ہو جائے گی، اس کے بعد نماز اٹھ کر کے گھر میں پڑھ لینا، یہ حکم دیتا ہے ہمارا دل، اور ہم اسی پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہی ہوا اپنے دل کی بات ماننا، اور اسی کو بولتے ہیں اپنے دل کی بات مان کر کے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا۔ کیونکہ حکم تو یہ تھا کہ تم اٹھ کر کے مسجد آ کر کے نماز پڑھتے، لیکن ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھنڈی ہے، سو جاؤ، ذرا اور دیر میں اٹھ کر کے 8 بجے نماز پڑھ لیں۔ ہم یہاں خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ یہ بھی شرکیات میں داخل ہے، یاد رکھیے، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم درگاہوں پہ نہیں جا رہے ہیں، مزاروں پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم فلانی جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں، تو ہم شرک نہیں کرتے، بچے ہوئے۔ اور کتنے، میں تو ایک مثال دیا، کتنے ایسے خواہشات ہیں، کتنے ایسے دل کے حکم ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور ہم غلط راہ پر چلتے ہیں، اور من وعن ویسے ہی مانتے ہیں جیسا ہمارا دل کرتا ہے۔ پھر وہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر وہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرامین یاد نہیں ہوتے ہیں، پھر وہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، اور دھڑلے کے ساتھ ہم اپنے دل کی کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا ایک غفلت، جب ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، ہمارے دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور ہم دل کے پیروکار بن جائیں گے، ہم اپنے دل کی باتوں کو ماننے والے بن جائیں گے، اللہ کے بجائے اپنے دلوں کی باتوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے غفلت، اس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، انسان جب اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے اس سے عبرت حاصل نہ کرے تو سمجھ جائیے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، انسان کے دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔
ابھی آپ ہی کے شہر میں آج سے 3-4 مہینہ پہلے بارش ہوئی، بارش کے اندر دیکھیں نہیں کس طرح بارش میں پانی آیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اگر یہ دیکھ کر کے بھی ہم اگر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اگر ہمارا دل نہیں پگھلتا ہے، اگر اس کو دیکھ کر کے بھی ہم مسجد میں آ کر کے توبہ نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ابھی تو ایک ٹرائل کے طور پہ اللہ نے دکھایا، ہو سکتا ہے کل پورے شہر کو بھر دے پانی کے ذریعے سے، ہماری زندگی ٹھپ ہو جائے. ایسا ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوا. چلے جائیے بہار، چلے جائیے بنگال، چلے جائیے یو پی، ہر سال ان کی گھریں تباہ ہوتی ہیں. کتنے جانور بے زبان مخلوق مار دیے جاتے ہیں اس پانی کے ڈوب جانے کی وجہ سے. اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کی عبرت نہیں حاصل کرتا ہے تو سمجھیے دل مردہ ہو چکا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ اتنے سخت قوم تھی، اتنی سخت قوم تھی کہ اللہ کے واضح واضح نشانیاں مل جانے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کے واضح نشانیاں مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین، معلوم ہے آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے سمندر چیر کر کے راستہ دیا تھا. بیچوں بیچ راستے میں راستے نکال کر کے سمندر میں ایک لکڑی مارنا تھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا، اور پورا بیچ سمندر پھٹ گیا، دو طرف الگ ہو گئے، اور بیچ سمندر سے راستہ نکال کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دیا. جیسے ہی وہ لوگ اس پار گئے سمندر کے اس پار، اور موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تھے کتاب لانے کے لیے. جب تک موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ہیں تب تک یہ لوگ بچڑے کا پوجا کرنا شروع کر دی. یہ ساری نشانیاں فوراً بھول جاتے ہیں کہ ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات دیا ہے، اور پھر دوسری چیز کو معبود بنا لیتے. اسی طریقے سے ہم اللہ کی قدرت اور نشانیاں کو دیکھ کر اگر ہمارا دل نہیں پگھلتا ہے، اگر ہمارا دل اللہ کی خوف سے نہیں لرزتا ہے، ہمارے دل اگر نرم نہیں ہوتے ہیں، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے دل کے اندر خواہشات نفس اور ہمارے دل کے اندر مرض پیدا ہو چکا ہے. اب ضرورت ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے. میرے بھائیو اور دوستو، اسی طریقے سے جب انسان کے دل میں بدگمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب انسان کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، برائیاں، حسد، کینے، کپٹ، اس طرح کی چیزیں جب انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کا دل بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، کہ بعض بدگمانیاں، جیسے ہم انسان کے خلاف یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہو سکتا ہے، فلاں شخص نے یہ غلطی کی ہوگی، یہ بدگمانی ہے، بد سوچ ہے، برا سوچ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ تک انسان کو لے جا پہنچاتا ہے. ولا تجسسوا، اللہ رب العالمین نے کہا کسی کے پیچھے پیچھے مت پڑے رہو، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے سوتا ہے. کسی کے گھر کے کھڑکیوں سے، کسی کے گھر کے سامنے اگر کوئی راستہ ہے جہاں سے کسی کے گھر کے پردے کو دیکھا جا سکتا ہے، ہم وہاں کان لگا کر کے، آنکھ لگا کر کے ڈو میں لگے رہتے ہیں اور ان کی برائیوں کو، اچھائیوں کو دیکھتے ہیں. اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. ایسے چیزوں سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، چند چیزیں میں آپ کو دل کا علاج کیسے کیا جائے، کیسے ہمارے دل نرم ہوں گے، کیسے ہم اللہ کی طرف تائب ہو جا کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، ہمارا دل کیسے نرم ہو سکتا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے ختم کروں گا. پہلی بات، زیادہ سے زیادہ انسان ذکر کرے. فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، گھروں میں ہے، کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے زبان کے اندر آپ کا ذکر ہونا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کے جو بھی چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں اپنی زبان کے اندر رکھیں.
اس سے ہمارے دل نرم پڑیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو مومنو، بے شک اللہ کے ذکر میں انسان کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے. انسان کے دل میں اطمینان اگر حاصل کرنا ہے، بے اطمینان دلوں کو اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو اسے اللہ کا ذکر حاصل کرنا پڑے گا. اگر بے قرار دلوں کو قرار دینا ہے تو انسان کو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. اگر بے چین دل ہے، اگر اس کو چین حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرے، انشاءاللہ اس کا دل نرم پڑے گا. اس کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، اس کا دل اللہ کی طرف جھکے گا. اسی طریقے سے انسان قبروں کی زیارت کرے، موت کو کثرت سے یاد کرے. اس چیز کی وجہ سے انسان کے دل نرم پڑتے ہیں. اگر ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمارا دل سخت ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور وزوروها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، بعد میں پھر تمہیں حکم دیا فزوروها، تم اس کی زیارت کیا کرو. اس سے فائدہ یہ ہوگا فإنها تذکرکم الآخرہ، اس کی ذریعے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی اور تمہاری آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑیں. اس لیے میرے بھائی قبروں کی زیارت کریں تو اس غرض سے کریں کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد آئے گی، آپ کو آخرت کی یاد آئے گی. جب آپ کو آخرت کے معاملات یاد آئیں گے، جب حشر کے میدان کا وہ منظر یاد آئے گا، جب آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے کس طرح کھڑے ہونا ہے، وہ کیفیت اگر آپ کو یاد آ جائے گی، اگر قبر کے اندر سوال و جواب کیا ہوں گے، ہم کیسے جواب دیں گے، اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ کے دل نرم پڑیں گے، آپ کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوگا اور آپ کا دل توبہ کرنے پر مائل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے انسان دعا کرتا رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے رب، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا انسان کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے انسان کو اپنے اس دل سے جو اللہ رب العالمین سے خوف نہ کھائے، نہ ڈرے، ایسے دل سے پناہ مانگے اور کہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ، میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرنے والی ہو. ایسے دلوں سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دل ہیں، لیکن ہمارا دل اگر اللہ رب العالمین سے نہ ڈرتا ہو، اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہ پیدا ہوتا ہو تو پھر بیکار ہے اسی دل کو رکھ کر کے. اور یہ دل بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، ایک ایک سانس جو چھوڑتے ہیں، اس کی بھی بڑی قیمت ہے. میں ایک مختصر سا چھوٹا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ اس کے اندر عبرت ہے. ہم اور آپ جو سانس لے رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے. ایک سعودی عرب کا ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، اسے وینٹیلیٹر کے ذریعے سے سانس دلایا جاتا ہے. 8 گھنٹے تک اسے ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے اور آکسیجن کے ذریعے سے سانس دلا کر کے اس کی سانس آنے جانے کا کنیکشن جاری رکھا جاتا ہے، کنٹینیو کیا جاتا ہے. 8 گھنٹے کے بعد جب اسے ڈسچارج کیا جاتا ہے ہاسپٹل سے اور اس کے ہاتھ میں بل تھمایا جاتا ہے تقریباً 8 لاکھ روپے کا، کہ آپ کے 8 گھنٹے کا 8 لاکھ روپیہ ہوا. وہ آدمی وہ بل دیکھ کر کے رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاروں قطار گرنے لگے. اس کی ہچکیاں شروع ہو گئی. ڈاکٹر یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ یہ شاید بل اتنا زیادہ آ گیا، شاید اس لیے رو رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو بل زیادہ لگ رہا ہے، آپ نہیں ادا کر سکتے، میں آپ کو اس میں کم کر دیتا ہوں، ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں، کم کر کے دے دیجیے. کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بل سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، 8 لاکھ کیا، اگر آپ 16 لاکھ کا بھی بل دے دے تو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس رب کی دی ہوئی نعمت پر رو رہا ہوں
کہ جس نے مجھے 80 سال تک سانس لینے اور دینے کا سارا معاملہ کنٹینیو کیا، لیکن 1 روپے کا بل نہیں آیا اب تک، آپ نے صرف 8 گھنٹے تک آکسیجن لگایا اور 8 لاکھ کا بل دیا ہے، میں اس پروردگار عالم کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو کتنا بڑا نعمت ہمیں دے کر کے رکھا ہے اور کتنی قیمتی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے لگا رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے دل اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارا ایسا دل بنا دے جس دل سے تیرا خوف پیدا ہو، جس دل میں تیرا خوف ہو، جس دل میں تیرے دین اور تیرے رسول کی محبت ہو، تیرے دین کی خدمت کا جذبہ ہو، تیرے دین کی سیکھنے کا جذبہ ہو، ایسا دل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بگڑے دلوں کو اللہ تو بنانے والا ہے، تو بنا دے میرے مولا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب ذوالجلال جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ونفعني وإياكم بآيات الله والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے بھائیوں، ایک بات جسے میں آج ایک میسج کے طور پہ آپ کو بتا کر کے پورا جمعہ کر دیں گے۔ ہم لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے رجسٹر میں آپ کو اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے آئے تھے، تو آپ کو مؤذن کے اذان دینے سے پہلے مسجد میں قدم رکھنا ہوگا۔ خالی آپ آ کر کے نماز 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میں جمعہ پڑھ لیا، یہ ناقابل قبول ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی میں پورے نماز جمعہ پڑھ کر کے آیا، آج رجسٹر میں تو یہاں ایک بھی نہیں لکھا ہوا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر جمعہ کو ہر مسجد میں اللہ کے فرشتے آ کر کے گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا اس میں نام لکھتے ہیں، جو جس طرح آتا ہے ترتیب وار نام لکھا جاتا ہے اس کا۔ اور جیسے ہی امام منبر پر بیٹھتا ہے وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بازو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اور آپ اذان کے بعد آتے ہیں تو ویسے لوگوں کا نام رجسٹر میں نہیں چڑھ رہا ہے، قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگا کہ ہم نماز پڑھ کر کے آئے کہ نہیں آئے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ادباً احتراماً یہ گزارش ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اذان سے پہلے مسجد میں آئیں تاکہ آپ کا بھی نام رجسٹر میں ذکر ہو اور اللہ کے پاس بھی ایک حجت قائم ہو سکے، وہاں بھی ہم اللہ کے سامنے لڑ سکتے ہیں کہ اللہ میں نماز پڑھا ہوں تو اذان سے پہلے پڑھا، ہمارا نام کیوں نہیں؟ اذان سے پہلے آئیں گے تو نام رجسٹر میں چڑھے گا، نہیں تو نہیں چڑھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأهم وأكبر.